ہم نے میلاد مصطفیٰ صرف اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگانے یا گلیوں کے سجانے کے نام کو سمجھ لیا۔ معذرت کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کمکمے لگا لیں، جھنڈیاں لگا لیں، گلیاں سجا لیں۔ صرف میلاد مصطفیٰ کی بلا یہ نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد مصطفیٰ اگر حقیقت مطالعہ کریں، اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے سجانا حقیقی میلاد ہے۔ اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ سے سجانا حقیقی میلاد ہے۔ اپنی نظروں کو حیا سے سجانا حقیقی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور اپنی سماعتوں کو قرآن کی تلاوت سے سجانا، ذکر مصطفیٰ کی تلاوت سے سجانا، ذکر خدا کی تلاوت سے سجانا حقیقی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور حقیقی میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ تمہاری زبان ہر طرح کے جھوٹ، ہر طرح کی غیبت، ہر طرح کی غلاظت سے پاک ہو اور تم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہو۔ یہ ہے حقیقی میلاد مصطفیٰ۔ لیکن افسوس، ہم اپنی گلیوں کو سجانے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا عشق مصطفیٰ کا جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ فلسفہ قرآن ہے کہ حضور کی آمد کی خوشی، حضور کی محبت کی خوشی حقیقت میں اسی ہے جو اپنی زندگی کو نمازوں سے سجائے، تلاوت کلام سے سجائے، عمروں سے سجائے، روزوں سے سجائے، حضور کی محبت سے سجائے، حضور کی آل پاک کی محبت سے سجائے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی محبت سے سجائے۔ لیکن ہم نے ہر معاملے میں آرٹیفیشل ایک جو قانون ہے اسے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا ہے۔ شاید جھنڈیاں لگا دی، نعرے مار لیے، نعتیں پڑھ لی، شاید تقاضا محبت مصطفیٰ ادا ہو گیا۔ میرے بھائی نہیں۔ اور آج کا دن عہد کریں، اور میں یہ عرض کرتا چلوں، میرا یہ وجدان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ تم سارا شہر سجا لو۔ بھئی اس میں استغفر اللہ کوئی اعتراض نہیں۔ میں خود الحمدللہ ہمارے خود گھر میں لائٹنگ ہوتی ہے، ہم خود جھنڈیاں لگانے والے، میلاد سجایا ہوا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، سارا پاکستان سجا لو۔ لیکن میرا یہ وجدان کہتا ہے حضور کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی آج میلاد مصطفیٰ کے دن کسی ایک نوجوان کی سچی توبہ سے ہوگی۔ اور دوسری بات، میں یہ دوسرا دعویٰ کرتا ہوں، ہم نے یہ سارا شہر سجایا، گھڑیاں سجائیں، صوبہ سجایا، پورا پاکستان سجایا، شاید یقیناً نہیں وہ کرم کریں تو پانی کے اوپر پڑی ہوئی نعت بھی قبول فرما لیتے۔ ہاں یہ فلسفہ ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بی بی صاحبہ ہیں، غربت کا عالم ہے، پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی نعت پڑھو، بیٹی نعت پڑھتی ہے، بی بی سنتی ہیں، جب بی بی نعت پڑھتی ہے بیٹی سنتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کا غوث، اس بی بی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضور وجہ کیا؟ غوث وقت ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اس گھر کے بعد ہاتھ باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ مجھے بھی معلوم نہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں بادشاہ کے محل کی طرف میلاد پڑھنے جا رہا تھا، لیکن حضور کی آمد اور خلفائے راشدین کی آمد اس گھر میں ہوئی ہے۔ وہ کرم کریں تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چنے بھجے ہوئے چنے، بھنے ہوئے چنے، ان کے اوپر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اور حضور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رات حضور کی خام میں زیارت ہوتی ہے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ حضور بھنے ہوئے چنے پکڑ کے کھا رہے ہیں۔ بھئی وہ کرم کریں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی پہ کرم ہو جاتا ہے۔ وہ کرم کریں تو ذات کے حبشی ہیں اور کام کے غلام ہیں اور سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میں اپنا ایک خیال پیش کر رہا ہوں۔ وہ خیال کیا ہے؟ ہم سارا شہر سجا لیں، شاید حضور کو اتنی خوشی نہ ہو، مگر یہ میں دعویٰ کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روح سے کہ اگر کوئی انسان مجھ سمیت ہم سب میں سے کوئی ایک
سچے دل سے یہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عہد کر لے کہ اے اللہ آج کے بعد میں تیرے محبوب کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ حضور آپ کی خام میں آ کے آپ کو زیارت بھی کروائیں گے اور آپ سے مبارکی بھی وصول کریں گے. حقیقی میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ سچے دل سے آج کے دن میلاد مصطفیٰ کے دن توبہ کی جائے. اور بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. حضور اسلام نے فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے، مثال دی حضور نے، کہ کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، سفر کرتے کرتے وہ سستا جائے، سانس آ جائے اور وہ کسی درخت کے نیچے سستائے، آرام کرنے کے لیے رک جائے، رکے وہ آرام کرنے کے لیے. حضور فرماتے ہیں آرام کرنے کے لیے رکا اور اس کی سواری گم ہو گئی. سورج کی تبش صحرا تپ رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ سایہ ہو جائے اور میں سفر شروع کروں. حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی سواری گم ہو جائے اور پھر وہ اپنی سواری ڈھونڈتا پھرے صحرا میں، لیکن اسے اس کی سواری نہ ملے. حضور فرماتے ہیں اچانک وہ پھر موت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ کب موت آئے، کب مروں، جان چھوٹے. تڑپ رہا ہو کہ موت آ جائے، پیاس سے زبان باہر آئی ہو، وہ اپنی اس کی کیفیت نڈھال ہو. حضور فرماتے ہیں اچانک سے اس کی سواری مل جائے اور جتنی خوشی اس سواری ملنے کے بعد اس کی کیفیت میں وہ یہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں. اتنی کیفیت اس کی بن جائے کہ وہ خوشی کے عالم میں الٹ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں. خوشی میں حضور نے فرمایا اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب ایک نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے. دوستان محترم، آؤ حقیقی میلاد، جو حقیقی میلاد مصطفیٰ ہے اسے منانے کی کوشش کریں. اور وہ کیا ہے؟ سچے دل سے آج اس مجلس میں توبہ کر کے اٹھیں. یہ جو آپ ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ موبائل اکیڈمیز ہیں. ہمیں صرف یہ نہیں کہ ہم آئے، سلام پڑھا، نعتیں پڑھی، چلے گئے، کیا فائدہ ہوا صرف ثواب کی نیت سے؟ وہ تو ہم گھر بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیں تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں، اور سیکھنا کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ سیکھنا ہے.